آگے سنیے، قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، پھر کہہ دیجئے اے نبی میں تو اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں، میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اس کے لیے اپنے دین کو، اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے فاعبدوا ما شئتم من دونہ، تو تم جس کو چاہتے ہو پوجو، اس کے سوا جس کی چاہو بندگی کرو۔ اگر تم اس ایک خدا واحد کی بندگی کی طرف نہیں آنا چاہتے تو تمہارا راستہ اور ہے، میرا راستہ اور ہے۔ ذرا اور آگے چلیے، یہ سورہ مبارکہ جب ختم ہوتی ہے اس سے پہلے پھر یہ مضمون آیا ہے، اور یہ بہت ہی قرآن مجید کا، میں یہ عرض کروں گا کہ بڑا غیر معمولی مقام ہے کہ یہاں بڑا درست پیرایا ہے خطاب کا، بہت سخت انداز ہے۔ فرمایا قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے نبی ان سے کہیے کہ اے جاہلو، اے نادانو، اے حرص و ہوا کے بندو۔ ایک بات ذرا نوٹ کر لیجئے کہ لفظ جاہل جب ہم اردو میں بولتے ہیں اس کا مفہوم کچھ اور ہے، بلکہ وہ میرے نزدیک نسبتاً ہلکا ہے۔ عربی میں یہ لفظ اس سے کہیں زیادہ ثقیل معنی میں ہے۔ اردو میں ہم جاہل کہتے ہیں اس شخص کو جو پڑھا لکھا نہیں ہے۔ عربی میں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بہت بڑا عالم ہو پھر جاہل ہو۔ جاہل کا لفظ عربی میں آتا ہے ایک ایسے شخص کے لیے جو خواہشات سے مغلوب ہے، جذبات سے مغلوب ہے، شہوات سے مغلوب ہے۔ ایک تو وہ شخص ہے کہ جو اپنی عقل سے راستہ دیکھ رہا ہے اور چل رہا ہے، اور ایک وہ شخص ہے کہ جو اندھا بہرا ہو کر خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے، جو جذبات کا غلام بن گیا ہے، جو شہوات کی بندگی کر رہا، وہ جاہل ہے۔ تو در حقیقت عربی زبان میں عالم کے مقابلے میں جاہل نہیں ہے، بلکہ جاہل ہے عاقل کے مقابلے میں۔ ایک وہ شخص ہے کہ جس کی زندگی میں عقل، اس کی سوجھ بوجھ، اس کے شعور کو اپر ہینڈ حاصل ہے، جذبات اس کے نیچے ہیں۔ اور ایک شخص وہ ہے کہ جس کے جذبات بالا تر ہے اور عقل اس کے نیچے دب گئی ہے۔ وہ شخص جو ہے وہ عاقل کے مقابلے میں جاہل ہے۔